اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد زاہد قادری. دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں مبارک ہو. رمضان نے آج اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کر دیا ہے. وہ جو چمک ہے اس مہینے کی، وہ جو مہک ہے اس مہینے کی، وہ جو دمک ہے اس مہینے کی، ایک بار پھر دلوں میں ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندروں کے معنی لوگوں کے جذبات کی عکاسی بن رہی ہے. اور ایک بار پھر بندہ مومن اپنے رب کے قریب ہوا جاتا ہے. دنیا اسلام آج اس روحانیت کو محسوس کر رہی ہے. اس ماہ مقدس میں تمام مسلمان تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں. الحمدللہ اس مبارک مہینے میں KQI نے KQI چینل کی جانب سے ایک عظیم الشان، ایک خوبصورت، ایک عالم و وجدان میں ایک کیف و مستی میں لہلہاتی ہوئی خوبصورت لائیو ٹرانسمیشن ہر روز رات یعنی شام 6 بجے سے افطار تک نور رمضان پروگرام منعقد کر رہا ہے، جس میں ہمارے ساتھ شہر حیدرآباد کے ممتاز جید علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں اور ممتاز ثناخان رسول ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں. اب ہم انشاءاللہ تعالی نور رمضان پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں. بلا تاخیر پروگرام کے آغاز کے لیے اب میں ملتمس ہوں ثناخان رسول، مداح رسول، بلبل باغ بطول محمد رشید قادری سے کہ وہ نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا. ایک یہی تو آسرا ہے اس جگہ میں جینے کا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
نہیں ہوتی زمن میدان نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میدان نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا محمد کے غلاموں کا کفن میدان نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میدان نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میدان نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میدان نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میدان نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میدان نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میدان نہیں ہوتا محبت کمانے والے سے وہ جذبہ ہے سنو محبت کمانے والے سے وہ جذبہ ہے سنو محبت کمانے والے سے وہ جذبہ ہے سنو یہ جس من میں سما جائے یہ جس من میں سما جائے وہ من میدان نہیں ہوتا یہ جس من میں سما جائے وہ من میدان نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میدان نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میدان نہیں ہوتا گلوں کو چوم لیتے ہیں شہر نو شب نبی قطرے گلوں کو چوم لیتے ہیں شہر نو شب نبی قطرے گلوں کو چوم لیتے ہیں شہر نو شب نبی قطرے کی تو نبی کی نعت سن لے تو نہیں ہوتا نبی کی نعت سن لے تو من میدان نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میدان نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن نہیں ہوتا جو نام مصطفیٰ چومے نہیں جھکتا
دکھتی کبھی آنکھیں جو نام مصطفیٰ چومے، نہیں دکھتی کبھی آنکھیں جو نام مصطفیٰ چومے، نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، بگن لے پیار جوڑنے کا، بگن لے پیار جوڑنے کا، بدن میلا نہیں ہوتا، بگن لے پیار جوڑنے کا، بدن میلا نہیں ہوتا، زمین میں بھی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والوں، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والوں، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والوں، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں، چلن میلا نہیں ہوتا، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں، چلن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میں ہی نہیں ہوتی، زمین میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ تھے محمد رشید قادری جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ہی خوبصورت نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے سعادت حاصل کر رہے تھے۔ نور رمضان پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب بے نظیر حضرت العلامہ مولانا شیخ درویش محی الدین خالد خالدی صاحب مدثر اللہ نورانی سے کہ وہ اپنے نورانی خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الأكرمين وأجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وإنك لعلى خلق عظيم، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وعظمته، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم،
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. ہائے ہائے ہائے. إنني في بحر هم مغرق، اللہ. إنني في بحر هم مغرق، خذ يدي ساهل لنا أشكالنا، سبحان الله. خذ يدي ساهل لنا أشكالنا. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے تعلق سے ارشاد فرمایا. اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق عظیم پیکر بنا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اخلاق. ایک مرتبہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. حاضر ہو کر اخلاق کے تعلق سے سوال پوچھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جواب دیا، خذ العفو، معاف کرنا اختیار کرو، درگزر کرنا اختیار کرو. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم کرو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل لوگوں سے منہ پھیر لو. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرمائے، جو شخص تم پر تمہارے سے قطع تعلق کر لے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو. سبحان اللہ جو سبحان شخص اللہ. تجھے محروم کرے تو اسے عطا کرو، اور جو شخص تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے، اخلاق ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور جس جگہ تم سے کوئی گناہ ہو جائے فوری نیکی کر لو. نیکی گناہوں کو میر دیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا کرو. خاص بات یہ ہے کہ ہر جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تین باتیں فرمائیں. دیکھیے قرآن کی آیت مبارکہ بھی جو کوٹ کیے اس میں بھی 3 بیان تھی. درگزر کرنا اختیار کرو، نیکی کا حکم کرو، اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. پھر فرمائیں جو کوئی شخص تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تم کو محروم کر دے تم اسے عطا کرو. اور کیا فرمائیں کہ تعلق کو توڑنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. 3 باتیں آ رہی ہے ہر جگہ. پھر آگے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میزان عمل میں جتنی چیزیں رکھی جائیں گی، یعنی ترازو میں جب حساب کتاب ہوگا اعمال صالحات تولے جائیں گے تو میزان عمل میں جتنی چیزیں رکھی جائیں گی اس میں سب سے زیادہ وزنی حسن اخلاق ہوگے. سبحان اللہ حسن اخلاق زیادہ وزنی ہوگے. اور آقا علیہ السلام فرمائے جس کے اخلاق اچھے ہوگے، جو اچھے اخلاق کا مالک ہوگا، اچھے اخلاق کے باعث اس نے روزہ رکھنے والے اور نماز پڑھنے والے کے مرتبے کو پا لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا فرمائے کہ اچھے اخلاق کا جو مالک ہوگا، روزہ رکھنے والے اور نمازوں کی پابندی کرنے والے جو مقام پاتے ہیں اس نے اخلاق والا بھی وہ مقام کو پا لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
بچپن میں آپ لوگ حدیث مبارکہ پڑھے ہوں گے، حسن الخلق نصف الدین، بہترین اخلاق آدھا ایمان ہے، بہترین اخلاق۔ اسی طرح سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور بروز قیامت سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اور پھر حضور فرمائے میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور بروز قیامت سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے کون؟ جس کے کیا ہوں گے؟ جو بےہودہ باتیں کرے گا، زبان دراز کرے گا اور متکبر ہوگا۔ اللہ، تین باتیں فرمائیں، بےہودہ باتیں کرنے والا، زبان دراز کرنے والا اور متکبر۔ حضور کا ناپسندیدہ اور سب سے زیادہ دور ہوگا، حضور سے دور ہوگا۔ جس کو حضور قریبی نہ کرے اس کا حال کیا ہوگا، جس کو ناپسند کہے اس کا حال کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور روایت، سیدنا اسماعیل علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ حدیث مبارکہ روح البیان میں نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اخلاق کے 360 صورتیں ہیں، اخلاق کے 360 صفات ہیں۔ اگر توحید کے ساتھ یعنی مسلمان ہونے کے ساتھ ایک صفت بھی اس میں سے کسی شخص میں پائی جائے تو وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کا ارشاد ہے مسلمان ہونے کے ساتھ ایک بھی ہو تو جنتی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں کون سی صفت پائی جاتی ہے، کون سی صورت پائی جاتی ہے مجھ میں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر اخلاق کے جو 360 صورتیں ہیں، اخلاق کے جو 360 صفات ہیں وہ 360 کے 360 تم میں موجود ہیں، اور خدا کو ان میں سب سے زیادہ جو پسند ہے اور سب سے زیادہ جو محبوب ہے، عمدہ ہے، وہ ہے سخاوت، وہ بھی تم میں موجود ہے۔ اللہ اخلاق کی ایک صفت ہو تو جنتی، اب 360 جن میں ہو اس کا حال کیا ہوگا؟ اندازہ لگائے 360 کے 360 اخلاق کے صفات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ اس لیے فرمائے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی یہ ہے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام، پھر بعد الانبیاء بزرگ تو ہوئی یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ارشادات ایک طرف قرآن اور دوسری طرف احادیث مبارکہ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال خدمت کیا، 10 سال سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت کی، لیکن حضرت فرماتے ہیں سیدنا انس فرماتے ہیں میں کبھی کچھ کام کرتا تو حضور یہ فرماتے، یہ نہیں فرماتے کام کیوں کیے، یہ کبھی نہیں کہا، کبھی کام نہیں کرتا تو یہ حضور یہ نہیں پوچھتے تو یہ کام کیوں نہیں کیا، کبھی یہ بھی نہیں پوچھتے، کرتے تو کبھی بھی نہیں ٹوکا، نہ کرے تو کبھی نہیں ٹوکا۔ اللہ اکبر، کرتے تو بھی نہیں ٹوکتے تھے، نہ کرتے تو بھی نہیں ٹوکتے تھے۔ اور سیدنا انس فرماتے ہیں سارے لوگوں میں حسن جمال حضور جیسا کسی اور میں نہ تھا، حسن جمال حضور جیسا کسی اور میں نہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان سارے انبیاء میں ہو دیکھو یا سارے امت دیکھو، حسن جمال جیسی شخصیت حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کسی اور کو نہ دیکھا۔ یہ ہے اخلاق، ایک طرف قرآن اور دوسری طرف حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات۔ آئیے اب اخلاق کے تعلق سے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، لیکن حضور کا واقعہ کیا دیکھیں، وہ تو سید الانبیاء ہیں، تاجدار انبیاء ہیں، ان کی بات ہم میں کہاں ہو سکتی ہے؟ وہ سارے انبیاء سے افضل، سارے انبیاء کے سرتاج سید الانبیاء ہیں، ان کی مثال ساری جہاں مل کر بھی پیش نہیں کر سکتی۔
اب آئے انہی کے امتی کا ایک واقعہ، انہی کے غلام کا ایک واقعہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ رضوان، یہ وہ امام، کیا بتاؤں کہ رہتی دنیا تک ان کا کوئی ثانی پیدا نہ ہوا، عظیم فقیہ، لیکن حضرت کے اخلاق کو دیکھیں۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ رضوان راستے سے گزر رہے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک آپ کے پیر سے کیچڑ اچھل کر ایک یہودی کی دیوار پر پڑ گیا، اور وہ زمانے کی دیواریں سیمنٹ کی نہیں ہوا کرتی تھی جو پانی سے صاف کرتا ہے کیچڑ نکل جائے پھر دیوار صاف ہو جائے، ایسا نہ تھی، یا گرینیٹ یا سیمنٹ کی دیواریں نہ تھی، مٹی کی دیوار ہوا کرتی تھی۔ دیوار کا کیچڑ اچھل گیا تو فکر میں ٹھہرے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے، اچانک مالک مکان باہر آ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ رضوان سامنے تشریف فرما ہے۔ وہ دیکھ کر خاموش ہو گیا، تھوڑا سا ہچکچانے لگا اور کہنے لگا تھوڑا سا وقت دے دے پھر آپ کی چیز لوٹا دوں گا۔ اب لوٹانے کی بات کرنے لگا۔ بات یوں تھی کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ رضوان کا مخروص تھا، حضرت سے قرضہ لیا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ تھوڑا ٹائم دے دے اب میں آپ کا قرضہ ادا کر دوں گا۔ تو حضرت کہنے لگے قرضے کی بات تو چھوڑیں، بات یہ ہے آپ کی دیوار پر، آپ کے گھر کی دیوار پر کیچڑ اچھل گیا، وہ زمانے کی دیواریں جو مٹی کی تھی، دیوار پر کیچڑ اچھل گیا، اب کیسے صاف کروں سوچ رہا ہوں، اگر صاف نہ کروں تو خدا کہے گا اے نعمان، کیونکہ حضرت کا نام نعمان بن ثابت ہے، خدا کہے گا اے نعمان تم نے کیچڑ تو اچھالا تھا، صاف کیوں نہ کی؟ کیا جواب دوں؟ اگر صاف کر دوں تو پھر صاف کرنے پر، کیچڑ صاف کرنے پر ساتھ ساتھ مٹی بھی نکلتی ہے، تو خدا کہے گا اے نعمان صاف تو کیا تھا، آپ نے مٹی کیوں نکالی؟ تو کیا جواب دوں؟ آپ کو سوال میں فکر مند ہو کہ کیا جواب دوں۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گیا، یہ وہ شخصیت جو 12 لاکھ مسائل حل کرنے والی شخصیت ایک چھوٹے سے مسئلے پر غور و فکر کر رہی ہے، صرف کیچڑ کے صاف کرنے پر غور کر رہی ہے۔ ارے یہ وہ شخصیت 12,86,000 مسائل حل کرنے والی شخصیت چھوٹی سی بات پر غور کر رہی ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا حضرت دیوار صاف کرنے کی بات تو چھوڑیں، دیوار صاف کرنے کی بات تو بات کی بات ہے، یہ بتائیں کہ پہلے میں اپنے دل کو صاف کیسے کروں؟ وہ کہنے لگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں۔ کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول کا ایک امتی ہوں۔ اے امتی کا حال یہ ہے تو حضور کا حال کیا ہوگا؟ سید الانبیاء کا حال کیا ہوگا؟ تاجدار انبیاء کا حال کیا ہوگا؟ اندازہ لگائیں۔ امتی کی شان کا حال یہ کہ کردار کو اپنا لے تو زمین پر ان جیسا کوئی دوسرا نہ ہو سکتا، تو پھر سید الانبیاء جس کی کردار کو اپنا لے تو وہ یہ مقام کو پا لیتا ہے، تو سید الانبیاء کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ کی شان ہے۔ تو کیا چیز اپنائے تھے امام اعظم، کیا چیز کو اپنے لیے اپنے اوپر لازم کر لیے تھے؟ وہ چیز کچھ اور نہ تھی، کردار مستوی تھی، اخلاق مستوی تھے جو اپنا لیے تھے، کوئی اور چیز نہ تھی۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ رضوان یہ چیز نہ اپناتے تو پھر ایسا واقعہ بھی پیش نہ آتا۔ تو بات یہ ہے کہ اخلاق کو اپنا لے تو ہوا کیا؟ جو یہودی کے دل میں جو گمراہی بسی تھی وہ اخلاق مستوی سے، کردار مستوی سے وہ چیز کٹ گئی ہے۔ وہ چیز جو چیز تلوار سے نہ کٹتی تھی، جو چیز تو بندوق بارود سے نہ کٹی جاتی تھی، لیکن کردار مستوی، اخلاق مستوی سے دل کے اندر جو گمراہی بسی تھی، دل کے اندر جو ضلالت بسی تھی وہ کٹ گئی، وہ کٹ گئی۔ ہوا کیا؟ اخلاق مستوی کو اپنانے سے کیا ہوا؟ دل کے اندر جو گمراہی تھی، گمراہی کٹ کر ہدایت یافتہ ہو گیا۔ ہوا کیا؟ کردار کو پیش کرنے سے ہوا کیا؟ جو دل میں اندھیرا تھا روشنی چھا گئی، جو دل
میں گمراہی بسی تھی، گمراہی کٹ کر ہدایت یافتہ ہو گیا، راہ راست پر آ گیا، راہ راست پر آ گیا۔ وہ ایک عمل ایسا تھا، کردار مستوی ایک عمل کو جو اپنائے، وہ عمل ایک عمل ایسا تھا، کیا تھا بولے دل کے اندر جو گمراہی ضلالت ہدایت سے روشن نہ تھا، کردار کو اپنانا کیا تھا، خدا نے اس کردار کی وجہ سے دل کے اندر کی گمراہی کو کاٹ دیا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم ہندوستان میں جب غریب نواز تشریف لائے تو کیا لے کر آئے؟ کیا لے کر آئے؟ کوئی اور چیز لے کر نہیں آئے، ایک بڑی سی فوج لے کر نہیں آئے، بندوق تو بارود تلوار لے کر نہیں آئے، کیا لے کر آئے؟ کردار مستوی کو لے کر آئے، اخلاق مستوی کو لے کر آئے۔ تو لے کر آ کر کیا کیے؟ 2 کروڑ میں سے 1 کروڑ مسلمان کر گئے، مسلمان کر گئے۔ کس چیز سے بولے؟ صرف حسن اخلاق، کردار سے بولے مسلمان ایسے کر گئے۔ اخلاق کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، لوگ شوق در شوق لوگ مسلمان ہوتے گئے، بس دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ تو کردار مستوی سے ہوا۔ یہی بڑی اہم چیز تھی، اس لیے ہم کو چاہیے ہر آن ہر وقت اخلاق کو اپنائیں، اخلاق کے دائرے کو نہ چھوڑیں۔ یہی ایک عمل ایسا ہے کہ انسان کو ادنا سے اعلیٰ بنا دیتا ہے، کمتر سے بالا تر کر دیتا ہے، گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لے کے چلے جاتا ہے، دل کے اندر کی کفریت کو کاٹ کر کیا کرتا ہے؟ روشنی کی طرف لے کے آ جاتا ہے، ہدایت کی طرف لے کے چلے جاتا ہے۔ یہی ایک عمل ایسا ہے، اخلاق ایک واحد عمل ایسا ہے جو اعلیٰ ایمان ہے۔ اخلاق ہی کے ذریعے انسان اعلیٰ اور افضل قرار پاتا ہے، اور جس میں اخلاق نہیں تو وہ انسان نہیں کہلاتا۔ پڑھا لکھا بھی ہو اخلاق اگر نہیں ہے تو جاہل کہلاتا ہے، اگر پڑھا لکھا ہے اخلاق بھی ہو تو پھر وہ انسان کائنات میں افضل ترین کہلاتا ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ اخلاق کو اپنائیں، کردار کو لیں۔ تاریخ اگر اٹھا کر دیکھیں تو اخلاق پر کئیوں اولیاء کے واقعات ہیں۔ ارے حضور تو حضور ہیں، اہل بیت تو اہل بیت ہیں، اولیاء کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، ایسے اخلاق سے پیش آئیں کہ اسلام اخلاق کی بنیاد ہی پر پھیلا۔ اپنے کردار ہی کو مد نظر رکھے، کردار کی وجہ اخلاق ہی کی وجہ سے اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اور دنیا کی گوشے گوشے میں اسلام پھیل گیا۔ یہی ایک چیز ہے، اس لیے ہم کو چاہیے ہر آن ہر وقت اخلاق کو اپنائیں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے، بولنے، سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل سے اخلاق کی عظیم نعمت سے ہم کو سرفراز فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات حیدرآباد کے اطراف اپنا جو حضرات ہیں وہ دعا افطار پڑھے۔ اللہم لک سمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔